بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ خراسان کے ایک عظیم شہر پر ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو حسن کے ساتھ ساتھ علم اور نیک سیرت میں بھی مشہور تھی۔ اسی شہر کے قریب ایک نوجوان درویش رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز تھا۔ وہ دن بھر محنت کرتا، عبادت کرتا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا میلہ منعقد ہوا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ عوام سے ملنے آیا۔ سلیم بھی لوگوں کے ہجوم میں کھڑا تھا۔ اتفاق سے شہزادی کی نظر سلیم پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب نوجوان اپنے حصے کا کھانا ایک بھوکے بچے کو دے رہا ہے۔ یہ منظر شہزادی کے دل کو چھو گیا۔ چند دن بعد شہزادی نے محل کی ایک خادمہ کو بھیج کر معلوم کروایا کہ وہ نوجوان کون ہے۔ جب اسے سلیم کی نیکی اور سادگی کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف سلیم کو اس بات کا علم تک نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے شخص سے کرنا جو اللہ سے ڈرتا ہو، نہ کہ ایسے شخص سے جو صرف دولت رکھتا ہو۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اگلے دن اس نے ملک کے امیروں اور شہزادوں کی فہرست منگوائی، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ ادھر وزیر کا بیٹے شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص شہر کے 100 یتیم بچوں کی 1 سال تک کفالت کرے گا، میں اس کی بات ضرور سنوں گا۔ یہ شرط سن کر امیر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے لیے یہ خدمت مشکل تھی، لیکن سلیم نے ہمت نہ ہاری۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، مگر اس نے شہر بھر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی۔ کسی نے آٹا دیا، کسی نے کپڑے، کسی نے رقم دی۔ چند ماہ کے اندر اس نے 100 یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام کر دیا۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو وہ حیران رہ گیا۔ وزیر کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے ایک اور چال چلی۔ اس نے کہا، اگر یہ شخص واقعی نیک ہے تو اسے ایک آزمائش اور دینی چاہیے۔ بادشاہ نے سلیم کو بلایا اور کہا، شہر کے باہر ایک ویران کنواں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جنات رہتے ہیں۔ اگر تم وہاں 40 راتیں عبادت اور خدمت میں گزار سکو تو میں تمہاری درخواست سنوں گا۔ سلیم نے اللہ کا نام لے کر یہ چیلنج قبول کر لیا۔ ہر رات وہ کنویں کے قریب بیٹھ کر عبادت کرتا، مسافروں کو پانی پلاتا اور غریبوں کی مدد کرتا۔ 40ویں رات ایک بوڑھا مسافر وہاں آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ سلیم نے اپنا بستر اور کھانا اسے دے دیا اور خود زمین پر سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بوڑھا شخص غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک تھیلی پڑی تھی جس میں ایک خط موجود تھا۔ خط میں لکھا تھا، جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ خط دراصل بادشاہ نے خفیہ طور پر بھیجا تھا تاکہ سلیم کی آزمائش لے سکے۔ اب بادشاہ پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا۔ اس نے سلیم کو دربار میں بلایا۔ وزیر اور درباری حیران تھے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے کہا، میں نے دولت مندوں کو آزمایا، وہ ناکام رہے۔ میں نے طاقتوروں کو آزمایا، وہ ناکام رہے، لیکن اس نوجوان نے خدمت، صبر اور اخلاص سے کامیابی حاصل کی ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی رضامندی دریافت کی۔ شہزادی نے کہا، جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہی بہترین انسان ہے۔ چنانچہ سلیم اور شہزادی کا نکاح سادگی کے ساتھ کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد بھی دونوں نے شاہانہ زندگی اختیار نہیں کی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ کئی سال بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے سلیم کو حکومت سنبھالنے کی درخواست کی۔ سلیم نے کہا، حکومت عزت نہیں دیتی، عزت انصاف دیتا ہے۔ اس نے عوام کی خدمت کو اپنی ترجیح بنایا اور ایک عادل حکمران بن گیا۔